میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی اس کے پاؤں اس طرف ہونے چاہیے اور کوئی کہتا ہے کہ اس طرف ہونے چاہیے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک انسان زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، تو اس پر قوانین شریعت نافذ ہیں. اس پر قانون شریعت جو ہیں وہ نافذ تب تک ہیں جب تک وہ زندہ ہے. یعنی زندہ انسان کے لیے حکم ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کلی نہ کرے، قبلے کی جانب منہ کر کے پیشاب نہ کرے، قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کر سوئے نہ، قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکے نہ. اور ایک حدیث ہے مشکات شریف کی کہ سرکار کے زمانے میں ایک شخص نماز پڑھا رہا تھا اور اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ اس نے قبلے کی جانب منہ کر کے تھوکا. تو یہ مشکات شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امام کے ان مقتدیوں کو بلا کر فرمایا کہ تمہاری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو سرکار نے فرمایا انقا قد عزیت اللہ و رسولہ، اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ قبلے کی جانب منہ کر کے تھوک رہا تھا اور اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ قبلے کی جانب تھوکنا یا پاؤں پھیلا کر سونا یا قبلے کی جانب منہ کر کے کلی کرنا یا پیشاب کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ میں شامل ہیں اور سختی سے اسلام نے ان چیزوں کو منع کیا ہے. تو میں جو بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا، میں یہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں زندہ انسان کے لیے ہیں کہ وہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اس پر بہت ساری چیزوں کی قید ہو جاتی ہے. جیسے سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب قید خانہ کس چیز کا ہے کہ انسان جب کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس پر نماز پڑھنے کی قید ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، یعنی جتنے بھی فرائض اس کے ذمہ ہیں وہ ادا کرے. پھر اس کے بعد انسان کے لیے جھوٹ بولنے کی قید ہے، غیبت کی قید ہے، ماں باپ کو نہ ستائے یہ قید ہے، لقمہ حرام نہ کمائے نہ کھائے نہ اولاد کو کھلائے یہ قید ہے، رشوت نہ لے نہ دے یہ قید ہے، سود نہ کھائے نہ کسی کو دے یہ قید ہے، جھوٹ بولنے کی قید ہے، چوری کرنے کی قید ہے. یعنی ان ساری چیزوں کی انسان مسلمان کے لیے قید ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانے کی طرف ہے. لیکن بندہ مومن جب اس دنیا میں رہ کر یہ ساری چیزوں کی قید میں رہتا ہے تو جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو پھر وہ اس قید سے آزاد ہو کر کے جنت میں